گیا، کپڑوں کے ساتھ لگی ہوئی ہے، وہ ساتھ ہی بات باہر لے گیا، تو اگر اس نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا تو وہ جو بھی اس کے ساتھ دھاگے لپٹ کے گئے، کوئی کپڑے کا ٹوٹا اس کے ساتھ باہر چلا گیا مسجد کی اس دری سے، تو وہ اس کا واپس لانا واجب نہیں جب اس نے جان بوجھ کر نہ کیا ہو۔ لیکن جو جان بوجھ کر مسجد کے جو بوریا ہے، مسجد کا جو کارپیٹ ہے، مسجد کی جو دریاں ہیں، اس سے ایک دھاگا بھی اکھاڑ کے باہر لے جائے تو یہ جائز نہیں ہے۔ اور جو خود وہاں پڑا ہوا اور آپ کے کپڑے سے لگ گیا، دیکھو کپڑے سے کپڑا لگے تو کوئی نہ کوئی چیز سٹک ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، چونکہ فائبرز ہوتے ہیں، ہمیں آپ اس کا مائکروسکوپک ویو اگر آپ کے سامنے ہو تو جو تھریڈز ہوتے ہیں ان کے آگے فائبرز ہوتے ہیں اور اٹریکشن ہوتی ہے ان میں۔ تو جب آپ بیٹھے اور آپ نے دیکھا کہ کوئی چیز آپ کے کپڑوں سے لگی، باہر جا کے دیکھا، اس میں آپ کا ارادہ نہیں تھا، خود بخود وہ چیز چلی گئی، تو اس کا پھر واپس لوٹانا اس وقت وہ آپ پر واجب نہیں، ضروری نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ نے جان بوجھ کر کوئی چیز اٹھائی اس کا واپس لانا واجب ہے۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ وہ تو کچرا ہے نا، وہ تو ہم بات کر رہے ہیں وہ جو مسجد کی چیز ہے، دری، مثلا یہ دری تو نہیں ہے نا، یہ کارپیٹ ہے۔ اب مثلا دری کے اندر سبز رنگ کا دھاگا آپ کو پسند آیا بہت، تو آپ نے کہا اس طرح کا رنگ کا دھاگا مجھے چاہیے، چلو اتوں ہی لے جانے سیمپل ہیں طور پر، وہاں سے دھاگا توڑا اور باہر لے گئے، اب یہ جائز ہے؟ نہیں جائز، اس کا واپس لانا ضروری ہے۔ اب مجھے بتاؤ مسجد کے معاملات میں احتیاط کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ میں نے پہلے بھی پچھلے جمعے میں بھی تھوڑی جمعرات کو چند باتیں کی تھیں، مسجد کے مال میں بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ رجل بنا مسجدن، ایک آدمی نے مسجد بنائی، خود ایک آدمی نے بنائی، ٹھیک ہے، وَجَعَلَهُ لِلَّهِ تعالیٰ، اور اس نے مسجد کو اللہ کے نام پر وقف کر دیا، مسجد بنائی اور بنا کر اللہ کے نام پر وقف کر دیا، فَهُوَ أَحَقُّ النَّاسِ بِمُرَمَّتِهِ، تو وہ لوگوں کے مقابلے میں زیادہ اس بات کا حقدار ہے کہ جب مسجد میں مرمت کا کام آئے تو 20 آدمی کھڑے ہو جائیں، جی ثواب ہوگا، میں مرمت کراؤں گا، دیوار گری ہے کوئی کہتا ہے میں مرمت کراؤں گا، تو وہ بتا رہے ہیں کہ نہیں، جس نے مسجد بنائی ہے سب سے زیادہ حقدار وہ ہے، کوئی نہیں مرمت کر سکتا، وہ اجازت دے دے تو الگ بات ہے، اسی کا حق ہے، وہی مرمت کرے گا۔ ایک بات یہ مرمت کا آپ کو آج پتہ چل گیا، یہ بھی عربی کا لفظ ہے، وہ کہنا میں تھوڑی مرمت کر ساں، یہ مرمت جو ہے اصل میں ٹوٹی ہوئی چیز کو واپس بنانے کو مرمت کہا جاتا ہے، تو ہمارے یہاں کو تفے شپے نو مرمت کرنے، سمجھ آئی کہ نہیں؟ مرمت جو ہے عربی زبان کا لفظ ہے، ٹھیک ہے، شکستہ چیزوں کو واپس بستہ کرنا اور ٹوٹے ہوئے کو پھر سے جوڑ دینا، یہ مرمت ہوتی ہے۔ کہیں سے گارا اکھڑ گیا، اینٹ گر گئی، یہ مرمت ہے، اور مرمت کا حقدار سب سے زیادہ کون ہے؟ جس نے مسجد اللہ کے لیے بنائی ہے، ٹھیک ہے۔ وَعِمَارَتُهُ، اور مسجد کی جو عمارت ہے اس پر بھی سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ وہی آدمی ہے جس نے یہ بنائی ہے، اس نے عمارت بڑھانی ہے، گھٹانی ہے، تو وہ وسیع کرنی ہے، سب سے زیادہ اگر کہیں گے 20 آدمی کھڑے یہ میں کراؤں گا۔ اس سے یہ پتہ چلا، اس مسئلے سے یہ پتہ چلا کہ پہلے دور میں جب مسجد کی بات آتی تھی کہ اس کو مرمت کرنا ہے یا اس کو بڑھانا ہے یا اس میں کچھ کام کرنا ہے تو سینکڑوں لوگ کھڑے ہو جاتے تھے کہ ہم کریں گے، ان کا ذوق تھا کہ یہ فیض ہم سے کہیں ہاتھ سے نکل نہ جائے اور یہ ثواب ہمارے ہاتھ میں آئے، اس لیے اس جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے شرعی حکم بتا دیا کہ اس میں حقدار وہ ہے کہ جس نے یہ بنائی ہے، اس کے بعد دوسروں کا کہ اگر وہ خود کہتا ہے ٹھیک ہے آپ آ جائیں تو پھر آپ کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَبَسْطُ الْبَوَارِ، اور مسجد کے اندر دریاں بچھانا، کارپٹ بچھانا، کوئی کہے جی میں، اب تو ہم اعلان کرتے ہیں نا کہ کون ہے جو ایک مصلی دے گا، مصلی کی وجہ سے بڑے بزنس ہو رہے ہیں مسجدوں کے، ایک مصلی اتنے کا تو دو اتنے، ایک دادی ہستے تھے ایک دادے ہستے،
کہتے ہیں کہ نہیں؟ یہ بھی بڑا بزنس ہے۔ تو مصلی کا یہ پہلے دور میں دریاں بچھائی جاتی تھی، تو اس پر لوگ کو پتہ چلنے کی دیر ہوتی تھی کہ کسی مسجد میں دری کی ضرورت ہے۔ لوگ کہتے تھے کوئی طریقہ ایسا مل جائے کہ وہاں دری بچھ جائے، لوگ اس پہ نماز پڑھیں گے، مجھے ثواب ہوگا۔ یہ ایصال ثواب ہے کہ نہیں؟ بولو، ایصال ثواب ہے کہ نہیں؟ نماز کوئی پڑھ رہا، کہتے دوسرے کا عمل فائدہ نہیں دیتا۔ وہ تم نے نماز تم پڑھ رہے ہو، نماز تو دوسرے پڑھ رہے ہیں، لیکن دوسرے کی نماز کا ثواب آپ کو بھی ہو رہا ہے۔ کیوں؟ آپ نے دری بچھائی ہے اور آپ نے مسجد بنائی، لوگ اس میں آ کے نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کو بھی اجر ہوگا۔ اس سے پتہ چلا دوسرے کا فعل بھی فائدہ دیتا ہے۔ تو پہلے دور میں لوگوں کا ذوق تھا کہ کہیں یہ خدا کی رحمت مجھ سے کوئی اور نہ لے جائے، کوئی سبقت نہ لے جائے، میں بچھا دوں تاکہ وہاں لوگ کھڑے ہوں گے، میری اس جگہ پر کھڑے ہوں گے، میری وقف کردہ مسجد میں کھڑے ہوں گے۔ کوئی کہہ رہا ہوگا قیامت کا دن، کوئی کہہ رہا ہوگا یا اللہ میں تو نماز نہیں پڑھی، لیکن میں نے ایک کارپیٹ بچھایا تھا مسجد میں، اس پہ کوئی 100-200 آدمی نے نماز پڑھی ہے، اس کو ثواب ہوگا کہ نہیں؟ اور اللہ کی رحمت سے کوئی بعید نہیں کہ کہے کہ تیری اس عمل کی وجہ سے میں تجھے معاف کرتا، بعید نہیں۔ تو کہا کہ یہ دریاں بچھانے کا بھی سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ مسجد بنا کر اللہ کے لیے وقف کرنے والا، ٹھیک ہے، بزنس کرنے والا نہیں، مسجد بنا کر اللہ کے لیے وقف کرنے والا۔ والقنادیل، قنادیل جمع ہے قندیل کی، اور اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قندیل جانتے ہو؟ روشنی، چراغ، یہ جو دیواروں میں سے لمبے لمبے آپ کو آپ اگر پرانے وہ جو پروگرامز آتے ہیں ٹی وی پر دیکھیں نا، تو وہ روشنی کے لیے دیواروں کی سائڈوں پر دیکھیں آپ نے، وہ لمبی لمبی قندیلیں لگاتے ہیں روشنی کے لیے۔ تو کہا قندیل لگانا مسجد میں، اس سے پتہ چلا یہ جتنے کام بتائے جا رہے ہیں یہ ثواب والے ہیں، اور ثواب والے جتنے کام ہیں مسجد کے، اس میں سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ وہ جس نے مسجد بنا کر اللہ کے لیے وقف کی ہے۔ پتہ چلا مسجد میں دری بچھانا بھی ثواب ہے، مسجد کی مرمت کرنا بھی ثواب ہے، مسجد کی عمارت میں اضافہ کرنا بھی ثواب ہے، مسجد کے اندر قندیل لگانا بھی ثواب ہے، ٹھیک ہے۔ اور قندیل لگانے کا، قندیل کا بندوبست کرنے کا، لائٹنگ کرنے کا حقدار کون ہے؟ وہ جس نے مسجد بنا کر وقف کی اللہ کے لیے۔ اچھا، صرف یہی بات نہیں ہے، بڑی مزے کی بات آگے کرنے لگا۔ والاذان والاقامت والامامت، اذان کا بھی سب سے زیادہ حقدار وہی ہے، اقامت کا بھی حقدار وہی ہے، امامت کا حقدار بھی وہی ہے۔ دیکھو آج آپ کو کیسی بات بتا رہا ہوں میں۔ جس نے مسجد بنائی ہے اللہ کے لیے، دریاں بچھانے کا موقع ہے، کوئی آگے نہیں جا سکتا، وہ خود اجازت دے تو اور بات ہے۔ مسجد میں تعمیر کرنی ہے وہی آگے جائے گا، قندیل لگانی ہے وہی آگے جائے گا، لائٹ لگانی ہے وہی آگے جائے گا، اذان کا وقت آیا وہی آگے جائے گا، اقامت کا وقت آیا وہی آگے جائے گا، اور امامت کا وقت آیا تب بھی وہی آگے جائے گا، وہ حقدار ہے سب سے زیادہ۔ اب ایک مسئلہ ہے کہ جے انہوں آمدی کوئی نہیں اذان، بھئی پیسہ تو کسی طریقے سے آ جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی کو مال دے دے اور وہ اللہ کی مسجد بنا دے، اس پر خدا کا کرم ہے۔ اب تو ہم نے اذان، اقامت، امامت یہ ہم نے حوالے کر دی ہے مولوی صاحب کے۔ پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا، ہر سڑک پر ہزاروں لوگ چلتے پھرتے، کاروباری لوگ اذان، اقامت، نماز کے مسائل جانتے تھے، امامت کر سکتے تھے۔ اب تو اگر غلطی سے کسی نمازی کو آگے کر بھی دیں، دوسرا نہ اس کی تو میں جاننا ہے کہ جائے آدمی جی اس پیچھے میں نہ پڑھ ایسا کٹھے رہے ہیں جی 20 سال کٹھے، اس پیچھے نماز ہونی ہے۔ آج کل مسائل یہ ہیں، لیکن پہلے دور میں الحمدللہ پہلے دور میں مسلمانوں کی اکثریت نماز، اقامت، امامت کرنے کی لیاقت رکھتی تھی، ان کے اندر یہ فن موجود تھا۔ تو یہ کہتے ہیں، اب یہ خود اس مسئلے کا حل بتا رہے ہیں،
والاذان والاقامت والامامت، اذان، اقامت، امامت، اس کا بھی وہی اقدار ہے۔ ان کان اہلا لذالک، اگر وہ اس کا اہل ہو، اگر وہ اس کا اہل ہو، اگر اہل ہو تو کوئی کمیٹی، کوئی آدمی اس کو نہیں کہہ سکتا کہ نہیں اذان آپ نہیں دے، نہیں، وہی اذان، اگر اس کو اذان ٹھیک ہے تو وہی زیادہ حقدار ہے، اور اگر اس کی اقامت ٹھیک ہے تو وہی زیادہ حقدار ہے، اور اس کی امامت ٹھیک ہے تو وہی زیادہ حقدار ہے۔ یہ کب ہے مسائل؟ جب وہ اس کا اہل ہو۔ اہل مینس کہ وہ اس چیز کی ایبلٹی رکھتا ہو۔ اب جس کو قرآن نہیں پڑھنا آتا وہ اذان تو نہیں دے سکتا نا، اور جس کو سورہ فاتحہ نہیں آتی وہ نماز نہیں پڑھا سکتا۔ اس لیے یہ اس کے لیے مسئلہ ہے جو نماز پڑھا بھی سکتا ہے، اذان دے بھی سکتا ہے، اقامت کہہ بھی سکتا ہے، اس کے لیے فَإِن لَمْ يَكُنْ، اور اگر وہ اس کا اہل نہ ہو، فَالرَّأْيُ فِي ذَلِكَ إِلَيْهِ، تو پس جس کے لیے مشاورت ہو تو اس کی مشاورت مانی جائے گی۔ کسی امام کو امامت، اذان کے لیے، اقامت کے لیے انتخاب کرنے کا حق اس کو دیا جائے گا جس نے مسجد کو بنایا۔ وہ کہے گا اس کو کوئی اذان دے، اس کو کوئی اقامت پڑھے، اس کو کوئی امامت کرے۔ یعنی یہ اللہ نے اس کو یہ مقام دیا، اے بندے تو نے میرے لیے، میری رضا کے لیے میرا گھر بنایا کہ لوگ اس میں سجدہ کریں، لے اس گھر میں جو بھی آئے گا وہ سب تیرا تابع دار ہوگا۔ میرے لیے کیا ہے نا، میرے لیے کیا ہے، اس لیے وہ تیرا تابع دار ہوگا۔ ولا بأس، اب ایک مسئلہ اور سن لو، ولا بأس بالجلوس فی المسجد لغیر الصلاۃ، کہہ رہے ہیں کہ نماز کے علاوہ وقتوں میں مسجد کے اندر بیٹھنا اس میں کوئی حرج نہیں۔ مثلا نماز کوئی نہیں ہو رہی، جیسے ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے، ہم تو خیر الگ کمرہ ہے وہاں بیٹھتے ہیں، لیکن رمضان شریف میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم ادھر ہی مسجد میں بیٹھتے ہیں۔ تراویح کے بعد سے لے کر لوگ احباب تراویح کے بعد تقریباً اکثر لوگ بیٹھے رہتے ہیں، ان کو چائے پیش کی جاتی ہے، سحری، پھر یہ چائے کے بعد پھر سحری تک ہم بیٹھ کر کو دین دنیا کی مکسچر قسم کی کوئی گفتگو کر لیتے ہیں، تو اتنی دیر میں سحری کا وقت ہو جاتا ہے، پھر یہیں پر سحری کرا دیتے ہیں، ہم ہر روز کا معمول ہے، تو سحری کر کے لوگ پھر چلے جاتے ہیں۔ وہ جو ہم یہاں بیٹھے رہتے ہیں نماز کے وقتوں کے علاوہ، اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں مسجد میں بیٹھنا، لیکن ایک بات سن لو، وہ کیا؟ لیکن لو تلف بہ شیء، اگر مسجد اس دوران جب یہ لوگ بیٹھے رہے، اس دوران اگر مسجد کی کوئی چیز ضائع ہو گئی، کسی بھی چیز، یا نام نہیں لیا، کوئی بھی چیز، مسجد کی کوئی چیز اس وقت اگر ضائع ہوئی جب یہ لوگ نماز کے ٹائم کے علاوہ بیٹھے ہوئے تھے، نماز کے ٹائم میں نہیں، نماز کے ٹائم کے علاوہ بیٹھے تھے، اور کوئی مسجد کی چیز تلف ہو گئی، ضائع ہو گئی، اٹھا لی گئی، یود منو، پھر یہ جتنے بیٹھے ہوئے ہیں نا یہ سب مل کے اس چیز کو پورا کریں گے۔ ٹھیک ہے نا، مسئلہ سمجھ آئے؟ اچھا، نماز کے دوران کوئی چیز تلف ہو گئی، اب نمازیوں کو نہیں کہا جائے گا چونکہ تسا نماز پڑھنا ہے، سو اے پچھوں کوئی مسلح چاہ کے لے گیا تسا پیسے دیو، نہیں، لیکن نماز ہو گئی سی اور تسا ویسے گپوں مارنے سو اتنے بیٹھے ہو اور کوئی چیز لے گیا، ہن جتنے بیٹھے ہوئے لوگ ہیں انہوں شرعی طور پر پابند کیتا جا سکنا کہ یہ جڑی چیز ضائع ہوئی ہے اس دے پیسے تسا دیو یا یہ چیز لے کے آؤ۔ یہ مسئلہ سمجھ آیا؟ اس مسئلے تو بعد امید ہے تسی بینڈ نہیں لگے تھے۔ اور میں ایک طریقہ بتا دیتا ہوں اپنی انتظامیہ کو، مسجد کام کرانا ہو نا تو جب سب لوگ بیٹھے ہوں تو کوئی چیز خراب کر دیو، بعد یہ مسئلہ میں خود دساں گا نا، سمجھ آئی؟ کہ نماز کے دوران نہیں، نماز کے علاوہ جب بیٹھے ہو آرام سے چائے پی رہے ہو کوئی چیز اڑا دو اور کہو کہ یہ کام آپ نے کرنا ہے، تو وہ شرعی طور پر ذمہ دار ہوں گے کہ وہ اس چیز کو مکمل کریں۔ دیکھو یہ باب ختم ہو گیا، اگلی جمعرات کو ہمارا باب شروع ہو رہا ہے، باب الوتر، وطر کے بارے میں۔ یہ جو وطر نماز نہیں ہوتی عشاء میں، وطر عشاء میں ہوتی ہے یا زور میں؟ ماشاءاللہ۔ تو یہ جو وطر ہے اس کی یہ
3 رکعت پڑھ لیتے ہیں نا آپ. اب جب مسائل بتاؤں گا حیران ہو جاؤ گے کیسے کیسے مسائل ہیں وطر کے بارے میں. انشاءاللہ اگلی جمعرات سے ہمارا باب و صلاۃ الوطر شروع ہو رہا ہے تو اس پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی. آپ سب لوگ ذوق شوق سے آئیں. آپ جتنے لوگ آتے ہیں سب صاحبان عزت، صاحبان شرف، صاحبان نسبت لوگ ہیں، ذکر سے پیار کرنے والے لوگ ہیں، اللہ والوں سے یاری لگانے والے لوگ ہیں. اس لیے میں چاہتا ہوں ہماری یہ محفل کامیابی کی اگلی منزلیں طے کرے اور اس کے ذریعے سے ہم انقلاب پیدا کریں. اور انشاءاللہ اس میں بس یہ جلدی میں کوشش کر رہا ہوں نماز کے مسائل کسی طرح سمٹ جائیں، پھر درس قرآن بھی شروع کروں گا اور درس حدیث بھی شروع کروں گا اور درس تصوف بھی شروع کروں گا انشاءاللہ. آپ کو میں امید کرتا ہوں اب تک جو یہ 3 سال میں بیان ہوا وہ سارا ہی انمول تھا. جو آئے وہ پا گئے اور جو رہ گئے وہ رہ گئے. یہ تو بڑا سستا سودا ہے، لیکن ہم چونکہ دنیا کا سودا زیادہ رغبت سے حاصل کرتے ہیں، اس میں محنت بھی اتنی نہیں ہوتی، بیٹھے بیٹھے مال مل جاتا ہے، لیکن ہمیں قدر نہیں ہے. قدر کرو اس مال کی جس نے قبر میں آپ کے کام آنا ہے. ضرور آیا کریں. جب دنیا کے لیے آپ کے پاس وقت ہے اپنی آخرت کے لیے وقت نکالو. جب اپنے بیوی بچوں کے پاس بیٹھنے کا وقت نکالتے ہیں، آپ کاروبار کا وقت نکالتے ہیں، اللہ کے لیے وقت کون نکالے گا؟ کون ہے جس نے رسول اللہ کے لیے وقت نکالا؟ کون ہے جس نے اپنی کالی قبر کے لیے اور اس رات کو دن میں بدلنے کے لیے، وہ رات جو قبر کی رات ہے اس کو دن اور قبر کی رات رات ہی ہوتی ہے، چاہے دن ہو اوپر اندر رات ہی ہوتی ہے. تم اتنے اچھے عمل کرو کہ بار دن ہو یا رات تمہاری قبر میں دن ہی دن نظر آئے. اتنے اچھے کام کرو کہ بار کا سورج کبھی دن لے کا پیغام لاتا ہے، کبھی چاند آ کے رات کا پیغام دیتا ہے. تم اپنے عمل کو اتنا اچھا کرو کہ یہ سورج چاند کے تاثرات سے بہت دور جا کر قبر کے اندر ہر وقت نورانی کیفیات